اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کئی باتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی آیت میں تو صفا اور مروہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں حرم شریف میں جو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے قدموں کی برکت سے مشہور ہوئی، اللہ نے انہیں اپنا نشان بتایا۔ ان صفا والمروہ من شعائر، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ نیکی کی بات ہے کہ جو کوئی نیک کام اللہ کا پسندیدہ کام کرتا ہے، اس سے جو چیز بھی نسبت پا جاتی ہے وہ بھی اللہ کو پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے شوہر کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا اور وطن کو چھوڑا، اور مکے جہاں آباد ہے اس جگہ ایک بیابان جنگل تھا اور کوئی کچھ پانی کا یا پیڑ پودے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بٹھا دیا۔ تھوڑے سے کھجورے تھے تھیلیاں میں اور ایک مشکیزہ میں پانی تھا، وہ 2-3 دن میں ہی ختم ہو گیا۔ تو اب چھوٹا سا بچہ، پشتانوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، بچے کو روتے روتے زبان خشک ہو گئی، ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ انہوں نے پتھر کے ایک سائے میں، چھوٹا سا پتھر تھا، اس کے سائے میں بچے کو لٹایا، کیونکہ اور کوئی سایہ تو تھا نہیں، اور پہلے پورب کی جانب صفا کی چھوٹی سی پہاڑی ہے اور مروہ کا تو صرف نام رہ گیا۔ تو اس پہ چڑھ کر کے دیکھا چار جانب پہ کوئی پانی کا کوئی تالاب، چشمہ یا کوئی ذریعہ نظر آئے، مگر نہیں۔ پھر آئی واپس پلٹ کر، پھر پچھم میں مروہ کی پہاڑی پر چڑھی، دیکھا تو کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، واقعی میں نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، زمزم کے علاوہ کوئی جگہ نام و نشان نہیں۔ اسی طرح بچے کے پاس آتی تو بے قرار ہو جاتی اور پھر چڑھ جاتی، دیکھ کے آتی نہیں ملتا، مگر ایک امید تھی اللہ کی رحمت سے واپس جانے کا، بار بار جانے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا کہ اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے۔ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 7واں چکر جب مروہ سے آپ دیکھ رہی تھی تو پلٹ کر جب دیکھا تو بچہ جہاں لٹایا تھا اس کے اوپر ایک پرندہ تھا، بس کلیجہ منہ کو آئے اور دل دھڑکا، تیزی سے دوڑی کہ ہونا ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا پرندہ بچے کو لے جائے۔ آئی، دیکھا تو کوئی پرندہ تو نہیں تھا، بچہ جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اس جگہ پانی ابل رہا۔ آپ نے شکر خدا ادا کیا اور اسی جگہ کنکریٹ سے اس کی 4 جانب سے میڑ بنانی شروع کر دی روکنے کے لیے، اور اپنی سریانی زبان میں زمزم ہے پانی، تھم تھم، تو وہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قیامت تک کے لیے اس چشمے کا نام ہی چشمہ زمزم ہو۔ اللہ نے اس میں ایسی صفت عنایت فرمائی ہے کہ جو کوئی پیتا ہے تو اس کے پینے سے اس کی پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جس نیت سے، جس ارادے سے، جس مرض کی شفا کے لیے پیو، اللہ نے اس پانی میں شفا رکھی۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی برکت۔ جو کوئی وہاں جاتا ہے پہلے وہ کعبے کا طواف کرتا اور پھر اس کے بعد میں سعی کرتا، صفا مروہ دوڑتا، کبھی اس کی حاضری قبول ہوتی۔ یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی سنت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھی۔ تو جب اعلان نبوت سے پہلے مکے میں بت ہی رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں بھی بت تھے نہ جانے کتنے، تو صفا پہ بھی ایک بت تھا اور مروہ پہ بھی ایک بت تھا۔
تو وہ कुफ्फार मक्का जब सफा पे जाते तो उस बुत के आगे झुकते और जब मरवा पे जाते तो बुत उसको सजदा करते। जब फतेह मक्का हुआ 8 हिजरी में तो तमाम बुत तोड़ दिए गए, सफा का भी तोड़ दिया, मरवा का भी, और सब जगह के तोड़ दिए। तो अब लोगों ने कहा कि ये तो खाना काबा है, इसकी जानिब को तो मुंह करके नमाज, मगर सफा मरवा पे हम क्यों दौड़े? वो तो दौड़ने वाले जो दौड़ते थे बुतों की वजह से दौड़ते थे। ये दौड़ना तो कहीं गुनाह ना हो, तो अल्लाह ने उनकी तसल्ली के लिए ये आयत नाज़िल फरमाई, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये सफा और मरवा ये कुफ्फारे मक्का के बुतों की वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियां हैं, इसलिए दौड़ा जाता है। ये इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइर फमन हज्जल बैता अबी तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा, तो जो कोई हज करे या उम्रा करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं कि वो उनके दरमियान चक्कर लगाए। वो समझते थे ना कि शायद कभी गुनाह की बात हो, पहले बुतों के लिए दौड़ते थे, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया गुनाह की बात नहीं है, बल्कि ये सवाब का काम है। फमन ततब्बा खैरन, जो कोई भी अच्छा काम करता है अल्लाह उसे उसका अजर इनायत फरमाए। जो कोई भी अच्छा काम करता है अल्लाह उसका फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह उसका अच्छा सिला इनायत फरमाए। कान खोल के सुना करो, ये कुरान की आयतें हैं, अल्लाह का पैगाम है, इसको सुन और सुनने के बाद में फिर अमल पैरा हो, उस पर अपनी जिंदगी में लाए और फिर दूसरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। ये तुम सबकी जिम्मेदारी, हमारी भी और तुम्हारी भी जिम्मेदारी। जिसने अल्लाह के पैगाम को पा करके, अल्लाह के पैगाम को पा करके छुपा लिया, दूसरों तक नहीं पहुंचाया, या सुना कर दिया, या उस पर अमल नहीं किया, तो दूसरों तक नहीं पहुंचाया, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में जिक्र फरमाया, इन्नल्लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुम। ये जो हमने नाजिल की है कुरान की बात है, ये जो हमने नाजिल की है किताब में, कुरान में बातें, इन्नल्लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, जो लोगों की हिदायत के लिए हैं, रोशन बातें हैं लोगों की हिदायत के लिए। कुरान किस लिए है? हिदायत के लिए, और रोशन दलीलें हैं, वो से जो लोग छुपाते हैं, जानबूझकर छुपाते हैं, बताते नहीं, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, उन पर अल्लाह की लानत और लानत करने वालों की लानत। इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू वबय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम, मगर वो जो तौबा करें, गुनाहों से तौबा करें और अपने अमाल को ठीक कर लें, वास्लहू वबय्यनू, और अल्लाह की बातों को खोल खोल करके बयान कर दें, वबय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो अल्लाह इरशाद फरमाता उनकी तौबा को मैं कबूल फरमाऊंगा, वाना तव्वाबुर रहीम, और मैं तौबा को कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला। जरा जिंदगी के बारे में सोचो, अल्लाह ने ये जिंदगी जो इनायत फरमाई है, ये खेलने कूदने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जो है क्या है? नेक काम करने का, बुराई से रोकने का और नेक काम करने का हुक्म है कि बुराई से खुद भी रुक जाओ और लोगों को भी रोक दो, लोगों को भी रोक दो। अमर बिल मारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर, आपने तीसरे चौथे सिपारे में जरूर आयत पढ़ी होगी, और अल्लाह ने तारीफ की है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो पहली उम्मतें गुजरी उनसे, कि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो।
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتی اس آخری امت کی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف بیان فرمائی قرآن پاک۔ تو چاہیے ہر ایک کو چاہیے کہ جو بھی اللہ نے حکم فرمائے ہیں ان پر عمل کرے، اچھی باتوں کا حکم دے، پہلے تو ابتدا کرے اپنے گھر سے ہی، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ اگر وہ گالی دیتے ہیں، بھائی گالی کسی مدرسے میں تو یا اسکول میں تو پڑھائی نہیں جاتی، نہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی دیکھی ہوں گی آپ نے، تو وہ کہاں سیکھتا ہے بچہ؟ کسی جگہ سے سیکھتا ہے، گلیوں میں پھر پھر کر کے۔ تو جو کوئی گالی دے بچہ، سب سے پہلے اس کی گالیوں کو روکو، کسی کو برا کہے تو اس غیبت کو روکو، برائی کو روکو، اگر وہ کسی کی کچھ چیز بے اجازت لیتا ہے تو اس چیز کو روکو۔ یہ ہر ایک باپ کی ذمہ داری، ہر ایک ماں کی ذمہ داری۔ آج افسوس اس وقت ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے مسلمانوں، افسوس، کوئی جمعہ خالی نہیں جاتا، کوئی جمعہ بھی جو کہ میں اس بات کو نہیں کہتا، کیونکہ یہ دل میں درد ہے، مانو تم یا نہ مانو، احساس کرو یا نہ کرو، مگر مجھے قوم مسلم کا ضرور اس بات کا احساس ہے، اور اسی احساس کو، اسی درد کو میں اپنے سناتا رہتا ہوں، مانو یا نہ مانو۔ پرسوں بڑے میں پٹاخے پھوٹے اور کل بارات میں پٹاخے پھوٹے، تو مجھے ہی آواز آتی ہے اور کسی کو آواز ہی نہیں آتی، سب پہ کان جو ہے نا اس طرف سے بہرے ہو گئے، کوئی کہتا ہی نہیں کہ تو پٹاخے کیوں پھوڑ رہا۔ امام صاحب کے پیسوں پہ تو جھگڑا ہو جا کہ کتے کہاں چل رہے ہیں، اور پٹاخوں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب کے سب راضی ہیں، پٹاخے چاہے روز پھوڑ لو، سب راضی ہیں، کوئی کہنے تیار نہیں ہے بھائی تو آگ کیوں لگا رہا، ارے اس پیسے کو امام صاحب کو ہی دے دے، جس میں آگ لگا رہا ہے امام صاحب کو دے دے، یا کسی اور غریب اپنے پڑوسی کو دے دے، بھائیے کو دے دے، بہن کو دے دے، کسی کو دے دے، مگر کسی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، کسی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ ارے یہ اللہ کا حکم ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، کیا تم اس بات سے بچ سکتے ہو کہ ہم نے سنا نہیں تھا پٹاخے پھوڑتے ہوئے، سنا نہیں تھا؟ تمام جتنے بھی گاؤں کے ذمہ دار ہیں نا، سب جواب دو گے، سب جواب دو گے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب جواب دو گے، کوئی بچ نہیں سکتا اس ذمہ داری سے۔ میں نے تو کہہ دیا، تم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ امام صاحب نے کہا نہیں تھا، یہ دیواریں گواہی دیں گی، یہ دیواریں میری آواز کی، اور تم سب گواہی دو گے کہ ہاں کہی تھی، مگر تم نہیں بچ سکتے۔ ارے کم از کم منہ سے کہنے میں کیا پریشانی آ رہی ہے کہ بھائی مت پھوڑو؟ ارے منہ سے کہنے میں کیا پریشانی، کوئی منہ سے کہنے میں بھی اگر کوئی پھانسی لگا گا تو مجھے لگا گا، کوئی اگر مارے گا تو چلو پٹنے کے لیے میں تیار تو ہوں، کم از کم کہہ تو دو کہ ہاں بھائی امام صاحب ایسے کہہ رہے تھے، مت کرو اس کام، تو جو برا کام ہے کم از کم اسے برا کہو۔ اگر تم اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے تو منہ سے تو برا کہہ دو۔ اللہ کے رسول نے ایمان کے 3 درجے بتائیں، کتنے؟ 3 ایمان کے 3 درجے۔ ایک تو ایمان پکا والا وہ ہے کہ بری بات دیکھو تو اسے روک دو، بری بات دیکھو، برا کام دیکھو، روک دو اسے، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر روک نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو اپنی زبان سے اسے برا کہہ دو، زبان سے برا کہہ دو کہ ہاں بھائی یہ غلط بات ہے، غلط تو غلط کہہ دو، یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے۔ اور سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ اس سے تم الگ ہو جاؤ، اگر کہہ بھی نہیں سکتے، منہ میں طاقت بھی نہیں ہے، تو اس سے الگ ہو جاؤ کہ ہم بھائی اس میں شریک نہیں ہیں، ہم اس میں شریک نہیں ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے ڈھول مطلب نگاڑا رات بج رہا تھا اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے، تو نہ کوئی نگاڑے سے اعتراض ہے، نہ پٹاخوں سے اعتراض ہے، اور نہ کسی برے کام سے اعتراض ہے،